آج مسلمان پریشانی کے حال میں ہیں۔ مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں کہ پریشانی کا حل کیا ہے۔ بھٹکتے پھر رہے ہیں، کبھی ایک دروازے پر، کبھی دوسرے دروازے پر، کبھی ایک افسر کے پاس، کبھی دوسرے افسر کے پاس، کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ہمیں فلاں پریشانی ہے، ہمارا فلاں کام نہیں ہو رہا۔ لیکن ایک ایسی ذات ہے جو انسان کو اپنے دروازے پہ بار بار بلا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء والعبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ پھر ایک آیت پڑھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے یہ عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں، اس کی بات میں سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ لیکن ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، سورۃ مومن میں فرمایا اللہ نے کہ ایسے لوگ جو مجھ سے مانگتے نہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں، تو میں ان لوگوں کو جہنم کی آگ میں داخل کروں گا۔ اب دیکھو اللہ نہ مانگنے پر ناراض ہو رہا ہے، اور مخلوق کا حال یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس آپ 2 مرتبہ مانگنے جاؤ، وہ کہتے ہیں کہ میں ہی صرف آپ کو ملا ہوں مانگنے کے لیے، میرے پاس نہیں، وہ تنگ آ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی سے جو آدمی سوال نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ آج بعض لوگ، دیندار لوگ بھی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد دعا کا اہتمام نہیں۔ کوئی آدمی کسی مصیبت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، وظیفہ تو پڑھ رہا ہے، تسبیح کے دانے تو گن رہا ہے، لیکن تسبیح کے بعد دعا نہیں مانگتا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ ساری عبادت کا نچوڑ جو ہے، مغز جو ہے، وہ دعا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی دعا کے ذریعے اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور دوسری احادیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی، کہ اللہ کے ہاں کوئی چیز اکرام کی، عزت کی، عبادت کی اتنی لائق نہیں جتنی کہ دعا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی اعزاز والی شے ہے۔ اب اللہ تو فرما رہے ہیں کہ جو نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، اور آج انسان نے اللہ کا دروازہ چھوڑ کر مخلوق کے دروازے پر بھٹکتا پھر رہا ہے۔ بس کمی اس چیز کی ہے کہ دعا کے مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ بعض مرتبہ آدمی مانگتا ہے لیکن اس کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ میں نے رب سے مانگا کیا ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قلب غافل، جو آدمی غفلت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی نہیں سنتا۔ آدمی جب بھی دعا مانگے تو اس یقین سے مانگے کہ وہ دعا اس کی قبول ہو گئی۔ دعا کے آداب کو اختیار کرے کہ قبلہ رخ بیٹھے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارک پڑھے، اس کے بعد دعا مانگے تو یہ دعا قبولیت تک پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا میں اتنی طاقت لکھی ہے کہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ریاض الناصحین میں، کہ خراسان کا ایک گورنر تھا عبداللہ طاہر نامی، بڑا نیک آدمی تھا، دیندار لوگ حکمران ہوا کرتے تھے، آج کے حکمرانوں کا حال نہیں تھا۔ تو اس کے شہر نشاپور میں چوریوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس نے پولیس والوں کو حکم دیا کہ کیا وجہ ہے کہ چوریوں کے وارداتوں کے لوگ پکڑے نہیں جاتے۔ تو پولیس نے گشت شروع کر دیا۔ شام کے وقت کوئی 8 چور تقریباً چوری کر رہے تھے، تو انہوں نے موقع پہ جا کر ان کو پکڑ لیا۔ جیسے ہی پکڑا، ادھر گورنر کو اطلاع کر دی کہ 8 آدمی پکڑے گئے ہیں جن کو موقع چوری پر پکڑا گیا۔ اب جب انہوں نے اطلاع دی بادشاہ کو، گورنر کو،
تو عبداللہ طاہر کو اطلاع دینے کے بعد ان سے ایک چوری کا مجرم بھاگ گیا۔ اب پولیس والے پریشان کہ ہم نے تو 8 کی تعداد بتلائی، ایک بھاگ گیا، اب 7 ہیں، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک اور آدمی کو پکڑ لیتے ہیں، تعداد پوری کرتے ہیں، کسی کو کیا پتہ چلنا۔ تو انہوں نے راستے میں ایک لوہار جا رہا تھا جو ہرات کے علاقے کا تھا اور نشاپور میں کمانے کے لیے گیا تھا، تو اس نے سوچا کہ اب گھر کی طرف جاتا ہوں، مغرب کے وقت سفر شروع کروں گا، پھر رات کے وقت کہیں قیام کروں گا، پھر آگے صبح کے وقت سفر شروع کر دوں گا۔ اب جب رات کے وقت وہ لوہار ان کو ملا، انہوں نے پکڑ کے اس کو بھی حوالات میں لے گئے۔ صبح بادشاہ گورنر آیا، اس نے دیکھا کہ 8 آدمی ہیں، اس نے مقدمہ سنے ان سے کہ یہ بھئی موقع سے پکڑے گئے، اب ان سے مقدمہ کیا سننا، ان کی کیا حالت سننی، حکم دے دیا کہ سب کو جیل میں بھیج دو۔ اب یہ لوہار بھی ان چوروں کے ساتھ جیل میں۔ لوہار نے دیکھا کہ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر میں اللہ سے نہیں مانگتا تو کوئی اور دروازہ ہے ہی نہیں، اللہ سے اگر میں نہیں مانگتا تو اور کوئی دروازہ ہے نہیں۔ اس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مصلی بچھایا اور اللہ کے بارگاہ میں نوافل 2 رکعت پڑھے اور نوافل کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اب رات کا پہر ہے، رات کے پہر کے وقت جب وہ نوافل ادا کرنے کے بعد دعا مانگنے لگا، ادھر عبداللہ طاہر کو خواب میں نظر آتا ہے کہ 4 آدمی آتے ہیں، اس کے تخت کے پائے کو پکڑ کر اس کو الٹنا چاہتے ہیں کہ عبداللہ طاہر کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں، تو پھر 2 رکعت نوافل پڑھ کے سو جاتے ہیں کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب دوبارہ سوتے ہیں تو دوبارہ یہی خواب کہ 4 آدمی آتے ہیں، اس کے تخت کے 4 پایوں کو پکڑ کر اس کو الٹنا چاہتے ہیں کہ ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ عبداللہ طاہر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اٹھتا ہے اور وضو کر کے 2 رکعت نوافل پڑھتا ہے اور پریشانی کی حالت میں پھر تیسری بار سو جاتا ہے۔ اب جیسے ہی تیسری بار سویا پھر یہ خواب آ گیا۔ عبداللہ طاہر سمجھ گیا کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کسی کا آہ لگی ہے، مجھے کوئی فریادی ہے، کیا وجہ ہے جو بار بار ایک ہی خواب آ رہا ہے۔ تو عبداللہ طاہر جیل میں پہنچا، جیلر سے پوچھا کہ بتاؤ یہاں کوئی بے قصور قیدی تو نہیں؟ جیلر نے کہا مجھے بے قصور کا تو کوئی پتہ نہیں، میں نے تو تحقیق نہیں کی، لیکن رات سے ایک آدمی نوافل پہ کھڑا ہے، نوافل پڑھ کے دعا مانگتا ہے اور زارو قطار رو رہا ہے۔ عبداللہ طاہر نے اس آدمی کو بلوایا کہ اس کو بلا لاؤ۔ وہ آدمی آیا، اس سے ماجرا سنا، اس نے سارا واقعہ سنا دیا کہ مجھے یوں راستے سے پکڑا۔ اب عبداللہ طاہر نے کہا میری 3 آپ سے گزارشات ہیں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ میری معافی قبول کیجئے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو 1000 دینار ہدیہ دیتا ہوں، اور تیسری گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مصیبت یا کوئی ضرورت پہنچے تو میرے پاس آ جانا۔ تو وہ لوہار نے کہا کہ حضرت میں پہلی بات کو قبول کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کر دیا، دوسری بات بھی قبول کرتا ہوں کہ آپ نے جو 1000 دینار ہدیہ دیے ہیں میں اس کو بھی قبول کرتا ہوں، لیکن تیسری بات میں آپ کی قبول نہیں کرتا، کیونکہ آپ سے طاقت والی ذات کے ساتھ میرا رابطہ ہے۔ رات میں جب میں پریشانی میں تھا میں نے اس کے سامنے اپنی ضرورت پیش کی، اپنی مصیبت اس کے سامنے پیش کی، تو وہ رب العالمین اتنی طاقت والی ذات ہے کہ آپ شاہی محل میں سوئے ہوئے ہیں، وہاں آپ کے تختے کو الٹا جا رہا ہے۔ جب اتنی طاقت والی ذات کے ساتھ میرا رابطہ ہے پھر آپ کے پاس آنے ضرورت کے وقت آنے کے لیے کیا گنجائش باقی رہتی ہے؟ تو دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش الہی پر پہنچ جاتی ہے۔ بعض دفعہ ہم جلدی کرتے ہیں کہ حضرت میری دعا قبول نہیں ہوتی، حضرت میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دعا جب آدمی مانگتا ہے تو اس کے لیے 3 درجے ہیں، یا تو اس کی وہی دعا بعینی ہی قبول ہو جاتی ہے، یا اللہ رب العالمین اس کو اس کے بدلے میں اچھی چیز عطا فرما دیتے ہیں،
یا اس کے بدلے میں اس دعا کو ذخیرہ قیامت کے دن کے لیے، آخرت کے دن کے لیے جمع کر دیا جاتا ہے، ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ تو دعا کو کبھی نہ چھوڑنا۔ دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے کہ جب تک آدمی یقین سے مانگے اور یہ کہے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے۔ جب بھی آدمی کہے کہ میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اللہ رب العزت اس کی دعائیں کو قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس دعا کے ہتھیار کو لازم اپناؤ، اس میں بہت ہی طاقت ہے۔ روزی کی ضرورت ہو، منصب کی ضرورت ہو، کسی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، بیماری میں ہو، اس طاقتور چیز کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ یہ سب سے طاقت والی چیز ہے۔